سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی، اور اس جمعۃ المبارک کے اندر بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے ارہاس۔ معجزہ اور چیز ہوتی ہے، ارہاس اور چیز ہوتی ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے ہاتھ پر نبوت کے اعلان کے بعد جو ظاہر ہو خلاف عقل چیز، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر خلاف عقل جو چیز کیا ہو، ظاہر ہو، صادر ہو، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ اور ارہاس کہتے ہیں کہ اس نبی کی آمد سے پہلے اللہ عالم دنیا کے اوپر کچھ ایسے واقعات رونما فرماتے ہیں، ایسے حالات اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا جلسہ ہو رہا ہو، تو جب جلسے کے اندر کسی بڑے خطیب نے آنا ہو، معزز مہمان نے آنا ہو، تو سٹیج کے اوپر ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو یوں ہی میرا اللہ جب کسی بڑی شخصیت کو دنیا کے اوپر رونما فرماتے ہیں، تو اس کی رونمائی سے پہلے میرا اللہ دنیا کے اوپر کچھ ایسے واقعات کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ ابرہہ نے اپنے علاقے کے اندر ایک گھر بنوایا، اور گھر اس نیت کے ساتھ بنوایا کہ لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور ایک سادے سے گھر کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور وہاں جا کر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو میں اس سے ایک خوبصورت گھر بنواؤں گا کہ لوگ بیت اللہ کی بجائے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے وہاں جا کر جو اس ابرہہ نے گھر بنوایا تھا یا بنا رہا تھا، وہاں جا کر بعض روایات میں آتا ہے کہ آگ لگا دی، اور بعض میں آتا ہے کہ وہاں جا کر پخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو بڑا غصہ ہوا، اور اس نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر یہ ابرہہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ راستے میں اس کے مد مقابل جو بھی آتا تھا، اس کو تہ و تہ کرتے کرتے یہ بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ جہاں اس نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پر کچھ اونٹ چر رہے تھے، اس نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ تو عبد المطلب کے وہ اونٹ تھے، پتہ چلا کہ یہ مکہ کے سردار کے اونٹ ہیں۔ تو عبد المطلب اپنے ان اونٹوں کے غرض سے
ابرہہ کے پاس گیا اور جا کر مطالبہ کیا کہ میرے وہ اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ عبد المطلب کو اللہ نے بڑی شان اور شوکت عطا فرمائی تھی، بڑا جلال ان کے چہرے کے اوپر ہوتا تھا، بڑے خوبصورت بھی تھے اور مکہ کے سردار بھی تھے۔ ابرہہ خود ایک بہت بڑے علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا اور عبد المطلب کے رعب اور دبدبے کو، شان اور شوکت کو دیکھا تو تخت سے نیچے اتر کر عبد المطلب کا استقبال کیا اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور پوچھنے لگا کہ عبد المطلب کس غرض سے آئے ہو؟ ابرہہ کے دل میں خیال تھا کہ یہ مکہ کا سردار ہے اور یہ مجھ سے کوئی بات چیت کرنے آیا ہوگا، مذاکرات کرنے آیا ہوگا کہ آپ بیت اللہ کے اوپر حملہ نہ کریں، بنو کنانہ کے جس شخص نے غلطی کی ہے ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، جس طرح ہوتے ہیں مذاکرات۔ لیکن جب بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے اور کوئی بات نہ کی اور کہنے لگے کہ جو آپ کے پاس میرے اونٹ ہیں وہ اونٹ میرے حوالے کر دیے جائیں۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ عبد المطلب میں نے تو سمجھا تھا کہ تم کوئی اور بات کرو گے، لیکن تو نے بات بھی کی تو کس کی کہ اونٹوں کی بات کی۔ تم بیت اللہ جو تمہارا گھر ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، مقدس تمہارا گھر ہے، مقدس مقام ہے، تم نے اس کی بات ہی نہیں کی اور بات کی ہے تو اونٹوں کی بات کی ہے۔ تو عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، اور بیت اللہ کا والی میرا اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرما لے گا۔ تو ابرہہ نے اونٹ جو ہے عبد المطلب کے سپرد کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ کو لے کر واپس آئے، اونٹوں کو اپنی جگہ پر چھوڑا اور خود بیت اللہ تشریف لے گئے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اور پھر اپنی قوم کو لے کر آپ جو ہیں ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے کہ دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہوتا ہے۔ ابرہہ اپنے ان ہاتھیوں کے لشکر سمیت بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، میرے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اپنے بیت اللہ کی حفاظت فرما لی، اور وہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا میرے اللہ نے اسے ہی نیست و نابود فرما دیا۔ یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، اور یہ کوئی واقعہ معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا جس سے دنیا کے اوپر ہلچل مچ گئی۔ اور قریش مکہ خود بھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ کفر اور شرک کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جہاں پر بیت اللہ کا طواف ننگے حالت میں کیا جاتا ہو، جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، اور پھر اس طرح اللہ کی ان کے ساتھ مدد اترنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی بڑی شخصیت اس دنیا کے اوپر آنے والی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو اور ان کے علماء کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی آخر الزمان کی جو آمد ہے وہ قریب قریب ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، مشہور واقعات کو میں چھوڑ کر جو مخصوص واقعات ہیں ان کو بیان کروں گا کہ عمومی طور پر ہم سیرت النبی کے حوالے سے جو بیانات سنتے رہتے ہیں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، صرف اشارہ کر کے آگے چلتا چلاؤں گا انشاءاللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کچھ واقعات رونما ہوئے. ان واقعات میں ایک واقعہ تو کسریٰ کے محل کے 14 کنکر کا گرنا، اور جو صدیوں سے مجوسیوں کے ہاں آگ جل رہی تھی، وہ اس دن جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اس دن وہ آگ بھی بجھ گئی. اور اماں فرماتی ہیں، مامنا فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ایک روشنی پھیلی جس سے مجھے شام کے محلات تک نظر آئے. سبحان اللہ. اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان کے ستارے جھکے جھکے میری طرف آ رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت تھی کہ آنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی عظیم انسان ہی دنیا کے اندر تشریف لایا ہے. اس کے اوپر مختلف نکات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آئے، ان کی وجہ کیا تھی. خاص طور پر شام کے جو محلات اور وہاں کے روشنی حضرت اماں آمنہ کو دکھائی گئی، یہ کیا وجہ تھی، یہ ایک الگ سے مستقل موضوع ہے، میں اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بحث کروں گا. کسریٰ کی محل کے جو 14 کنکر گرے تو اس نے وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنا مبزان یعنی جو خاص مشیر ہوتا ہے نا اس کو بلوایا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس خاص مشیر نے بھی یہ خواب دیکھا کہ صحرائے عرب سے گھوڑے جو ہیں وہ ادھر سے نکل کر ہمارے محلات کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ کوئی بڑا ہی واقعہ پیش آنے والا ہے. جب کسریٰ کے بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے تو کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنے بڑے بڑے راہبوں سے جب اس بات کی معلومات لی تو انہوں نے یہی تعبیر دی کہ عرب کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کی سلطنت، جس کی قوت اور شان اور شوکت تمہارے محلات کو مٹا کر رکھ دے گی. بہرحال عرب کے اندر اور ارد گرد رہنے والے جو پہلی کتب کے علماء تھے وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور اس عقیقے کی دعوت میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اور بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر ان کے سامنے ہی کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ بڑے حیران ہوئے اور عبد المطلب سے کہنے لگے کہ عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آج تک کسی کا نام محمد نہیں سنا، بڑا عجیب نام تم نے رکھا ہے. تو عبد المطلب کہنے لگے کہ اصل میں اس نام رکھنے کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا اور خواب میں نے دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلا اور اس زنجیر کا ایک کونا میری پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دوسرا کونا آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہے. اور پھر وہ زنجیر یکدم ایک درخت کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور وہ درخت اتنا خوبصورت ہے کہ ہر پتا اس کی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ منور ہے، اور پوری دنیا کے لوگ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے اس درخت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور عرب کے کچھ لوگ بھی اس درخت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس کی تعبیر جب پوچھی لوگوں سے تو معبرین نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی ہے کہ تمہاری نسل میں اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے
کہ جس کے ماننے والے عرب اور عجم کے اندر، شمال اور جنوب کے اندر، مشرق اور مغرب کے اندر اس کے اوپر مر مٹنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے، اور محمد کا معنی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور واقعی اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ عرب کے ایک شاعر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے؟ 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہنے لگے بات از بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا، بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ محمد الرسول اللہ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں حلیمہ، یہ میں پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کر چکا ہوں، رضاعت کی خاطر آپ کو اپنے قبیلہ بنو سعد کے اندر لے گئیں، اور وہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن آپ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ہمارے بھائی کو لٹائے ہوئے ہیں، اور ان کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد اندر سے دل نکالا ہوا ہے۔ اب یہ بچے تھے، ڈر گئے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا، تو یہ دوڑے دوڑے اپنی اماں حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اماں وہ ہمارا جو بھائی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دو آدمیوں نے لٹا رکھا ہے اور اس کے سینے کو چاک کیا ہوا ہے۔ تو اماں حلیمہ بڑے پریشان ہوئی، اپنے شوہر حارث کے ساتھ دوڑی دوڑی جب وہاں پر پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پریشانی کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے اور ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں۔ اماں حلیمہ نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ دو آدمی آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، اور ان کے پاس ایک تشت تھا جسے ہم بڑی پلیٹ کہتے ہیں، تشت تھا ان کے پاس، انہوں نے میرا دل نکالا اور اس تشت کے اندر ان کے پاس برف کے اولو کی طرح کوئی چیز تھی، اس کے ساتھ میرا دل دھویا اور میرے دل میں سے کچھ خون کے قطرات جو جمے ہوئے ہوتے ہیں وہ باہر نکال لیے، اور مجھے کہا کہ یہ وہ شیطانی اثرات ہیں جو ہر انسان کے اندر رکھے جاتے ہیں، اللہ نے کیونکہ آپ کو نبی بنانا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے آپ کے اندر سے وہ شیطانی اثرات باہر نکال دیے گئے ہیں۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جسے شق صدر کا نام دیا جاتا ہے۔ صدر کہتے ہیں سینے کو اور شق کہتے ہیں چیرنے کو۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا واقعہ پیش آیا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچی، اور میں نے کہا کہ اماں یہ آپ اپنا بیٹا واپس رکھ لیں، مجھے تو ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں اس بچے کے ساتھ کوئی واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ تو اماں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگی کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ اماں فرمانے لگی اماں آمنہ یہ بچہ جب سے میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں عجیب و غریب واقعات دیکھ رہی ہوں، خدا کی قسم اس واقعے کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں، یہ میرا بیٹا ایسا ہوگا کہ دنیا کے اندر اس کا نام روشن ہوگا، سبحان اللہ، تم پریشان مت ہو۔ بہرحال اماں حلیمہ اپنے اس بیٹے کو چھوڑ کر اماں آمنہ کے پاس چلی گئی، اور اماں آمنہ حقیقی والدہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے وفات پا گئے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ
حضرت آمنہ نے وفات پائی اور 8 سال کی عمر کے اندر آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ عبد المطلب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی، اور جس وقت جنازہ اٹھایا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ بہرحال 10 سال کی عمر میں آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں اور سفر پر جاتے ہوئے اپنے اس بھتیجے کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ واقعہ وہی 1-2-2.5 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور دوسرا یہ 10 سال کی عمر میں پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور ابو طالب اس واقعے کے بعد کبھی بھی اپنے بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا بھتیجا ہر وقت میرے ساتھ ہی رہے۔ 10 یا 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا اصل نام تو جرجیس تھا، لیکن یہ مشہور تھے بحیرہ راہب کے نام سے، اصل نام ان کا جرجیس تھا۔ جب اس نے دیکھا تو قافلے کے اندر آیا اور اس نے آ کر ایک ایک شخص کو گھورنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ بچہ ہے جو عالمین کا سردار بنے گا، یہ وہ رسول ہے جو رب العالمین کی طرف سے اللہ نے اسے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب قافلے والے بڑے حیران۔ اس سے پہلے بھی ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم سفر کیا کرتے تھے، وہیں پر پڑاؤ کیا کرتے تھے، لیکن اس راہب نے کبھی ہماری طرف توجہ نہیں کی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہمارے پاس آیا اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پکڑ کر اس نے نبی کی نبوت کی بشارت دی۔ اب جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم نے اس سے پوچھا بحیرہ راہب سے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ بچہ رحمت للعالمین بنے گا اور اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب یہ قافلہ تمہارا قافلہ اس وادی کے اندر آ کر رکا ہے تو میں نے دیکھا کہ اس وادی کی ہر چیز، شجر اور حجر، اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ شان ایک نبی کی ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوتی کہ شجر اور حجر اسے سجدہ کرتے ہوں۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ اسے شجر اور حجر یوں بچھ کر اسے سلام کرتے ہیں۔ تو میں نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ نبی آخر الزمان اور رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہماری دعوت کی اور دعوت کے اندر کہا کہ آپ لوگوں کی میرے پاس دعوت ہے۔ ماتے ہیں کہ جب ہم دعوت کھانے کے لیے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ اب جب دعوت کے لیے سب بیٹھ گئے تو اس بحیرہ راہب نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا وہ تو بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میں نے دعوت تو اسی بچے کی خاطر بنائی تھی اور تم نے ان کو بھیج دیا ہے، لہٰذا اس بچے کو بلایا جائے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جس جگہ پر قافلے والوں کو بٹھایا گیا تھا کھانا کھانے کے لیے وہ ایک درخت کا سایہ تھا۔ ہر آدمی نے درخت کا سایہ لے کر اپنی اپنی جگہ لے لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک کونے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے جہاں پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ لیکن اللہ کی شان کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے سارے درخت کا سایہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھک گیا۔ تو بحیرہ راہب کہنے لگا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ وہ معظم اور مکرم بچہ ہے کہ جسے اللہ نے رسول اور امین بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب تم ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ درخت کا سایہ خود بخود اس بچے کی طرف جھک کے آ رہا ہے۔ لہذا میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے اس بچے کو روم نہ لے جاؤ،
اگر تم وہاں لے کر گئے تو رومی لوگ علامات سے پہچان لیں گے اور اس بچے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ قتل کر دیں، لہذا اس بچے کو واپس بھیج دو۔ اور اسی دوران کیونکہ سیدھا سادہ اس وقت دور ہوتا تھا، شاید باہر بیٹھے ہوں گے تو دور سے 6 آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا انہوں نے، تو بحیرہ راہب کیونکہ وہاں کے رہائشی تھے، ان 6 آدمیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم روم سے آ رہے ہیں۔ کہا کس غرض سے آئے ہو؟ کہا کہ ہماری یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر نبی آخر الزمان سفر کرنا ہے تجارت کی غرض سے، لہذا ہم اس بچے کی تلاش میں آئے ہیں اور ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں مل جائے اس کو پکڑ کر لے آؤ اور اسے قتل کر دیا جائے گا، ہم تو اس غرض سے آئے ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے اسے کہا کہ مجھے ایک بات کا جواب دو کہ جس کام کا ارادہ اللہ کر لے کیا اس کام کو روکا جا سکتا ہے؟ ارادہ تھا کہ جسے اللہ نبی بنا کر بھیج دیں تو پھر کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ کہنے لگے کہ پھر وہ بچہ یہیں پر ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بہرحال ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ وہیں بحیرہ راہب ہی کے پاس رہ گئے۔ ادھر ابو طالب کو جب یہ فکر لاحق ہوئی تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں صدیق بنے، ان کے ساتھ واپس ان کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ یہ ایک سفر تھا جو 12 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تجارت کے لیے، لیکن اس سفر میں راستے کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا، اور اسی 10 سال کی عمر میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا دوسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ شق صدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایمن کے گھر سویا ہوا تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مجھے جگایا اور وہاں سے حتیم میں لے گئے، وہاں پر میرے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد میرے دل کو زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر میرے سینے کو اسی طرح بند کر دیا گیا، اور پھر مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار کر کے آسمانوں کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ شق صدر تھا، اور پہلی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شام کی طرف سفر کا ارادے سے گئے لیکن واپس لوٹ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جوانی کی زندگی کی منازل کو طے فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قوم کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبرگیری کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم اور بردبار، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امانت دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو چکے تھے قوم کے اندر۔ اور اسی امانت اور دیانت کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سامان تجارت دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا کہ تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاؤ، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ اب میسرہ غلام کہتا ہے کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر تھا تو عجیب یہ بات تھی کہ جب سورج نمودار ہوتا تھا ہم سائے میں چلتے تھے، عجیب بات تھی کہ سورج ہونے کے باوجود بھی سایہ ہوتا تھا۔ میں حیران تھا، ایک مرتبہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں جاتے ہیں ہمارے آسمان پر بادل سایہ کیا رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس حال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بصرہ کا ایک مقام تھا، وہاں جا کر ہم نے رہائش اختیار کی۔ وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا نستورہ راہب کے نام سے یہ مشہور تھا۔ اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہاذا ہوا وہو النبی وہو الآخر، یہی ہے وہ نبی جسے اللہ نے نبیوں کا آخر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی ہوا کرتی تھی،
یہ کبھی میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سفیدی کے ڈورے کے ساتھ ساتھ سرخی بھی ہوا کرتی تھی، یہ آنکھوں کی خوبصورتی کو زیادہ کرتی ہے۔ تو جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا تو میسرہ سے پوچھنے لگا کہ یہ سرخی کیسی ہے؟ تو میسرہ کہنے لگا کہ میں نے تو جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے آپ کی آنکھوں کے اندر یہ سرخ ڈوری ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا نصور راہب کہ یہ نبی آخر الزمان کی نشانی ہے کہ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوگی کہ اللہ قرآن مجید کے اندر ان کی آنکھوں کی بھی قسم کھائیں گے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ نے قرآن مجید کے اندر میرے نبی کی آنکھوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ بہرحال نصور راہب نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبوت کی بشارت دی۔ اب یہ میسرہ جب وہاں سے واپس لوٹا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کی سب سے مشہور اور امیر ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا اور اپنی سہیلیاں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا دور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اندر چلے آ رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر سایہ ہے۔ تو اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا کہ یہ دیکھو یہ نوجوان کوئی عجیب ہی نوجوان ہے۔ پھر اس نے اپنے ماموں ورقہ بن نوفل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تھی اس وقت بھی خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی۔ تو اس واقعے کے بعد ورقہ بن نوفل اپنے ماموں کے پاس گئیں، یہ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ میں نے اس نوجوان کی عجیب حالات دیکھے ہیں، واقعات سنے ہیں، اپنے غلام کے باتوں سے بھی سنے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے نبی آخر الزمان کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا ہے، یہ آخری نبی ہیں اور اللہ انہیں نبوت سے سرشار فرمائیں گے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوئیں اور ان باتوں سے بڑی متاثر ہوئیں، اسی وجہ سے ان کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس نوجوان کے ساتھ نکاح کر لوں، اور اللہ کی شان اللہ کو منظور تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کی رضامندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنی اور جوانی کی زندگی ہے۔ اور اگر میں ایک بات عرض کروں، یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی ہیں، اور ان کو میں نے یہ بات عرض کی کہ ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس۔ اور ایک وہ حالات ہوتے ہیں جو نبی کی نبوت کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کیا، کیونکہ نبی کی پوری زندگی تو 63 سال ہے، یہ جملہ مختصر ہوگا، میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کی پوری ذات ہی اللہ نے معجزہ بنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ شاید آپ اس کے مطلب کو تہ کو نہیں پہنچے۔ ایک ہے میرے نبی کی زندگی اور ایک ہے میرے نبی کی ذات، اور میرے نبی کی ذات اس وقت سے ہے کہ جس وقت بین خلق والآدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور روح کے درمیان ہی تھے، جس وقت ان کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی عالم ارواح سے لے کر تا قیامت میرے نبی کا وجود معجزہ ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں زندگی کا معجزہ، اور ایک ہوتا ہے میرے نبی کی ذات کا معجزہ۔ آپ حیران ہوں گے وہ کس طرح، ذرا دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے کیے ہیں، ایک جلسہ عام تھا اور ایک جلسہ خاص تھا۔ جلسہ عام کے اندر میں بھی تھے، آپ بھی تھے، پوری انسانیت کائنات کے اوپر آنے والی ہر روح وہاں پر موجود تھی۔
اللہ رب العزت نے وہاں ان تمام روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب سے پہلے جواب دینے والے وہ اور کوئی نہیں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جس نے سب سے پہلے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور آپ کے جواب کو سن کر کائنات کی ہر روح نے جواب دیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ جلسہ تو عام جلسہ تھا، اور ایک جلسہ خاص جلسہ بھی تھا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر میں اور آپ نہیں تھے، اس کے اندر کم و بیش 1,24,000 نبی تھے، اور ان 24,000 نبیوں کے سامنے اللہ نے ایک کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس کا عنوان کیا تھا؟ مقرر میرے اللہ تھے، بیان کرنے والے میرے اللہ تھے، موضوع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور کیا تھا وعدہ؟ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں آپ؟ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں دانائی بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، میں تمہیں رسالت بھی دوں گا، لیکن وعدہ یہ ہے کہ جب میرا نبی آ جائے تو میرے نبی کے آنے کے اوپر تم سب کے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے اور اس کی تصدیق کر دو۔ تو میرا نبی عالم ارواح سے معجزہ، اور پھر دنیا کے اوپر آپ تشریف لائے، تو آپ دیکھیے میرے نبی کا دنیا میں آنا بھی معجزہ۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اما آمنہ کے پیٹ کے اندر ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرا پیٹ ایسا ہوتا تھا جیسے عام عورتیں صحیح حالت کے اندر چلتی ہیں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں چلتی تھی میرے پاؤں میں کانٹا آتا تھا وہ بھی پھول بن جاتا تھا، پتھر آتا تھا وہ بھی پھول بن جاتا تھا۔ تو میرے نبی ذات ہی معجزہ ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، عالم ارواح کے اندر ہے معجزہ ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ کے اندر ہے معجزہ ہے، میرے نبی دنیا کے اوپر تشریف لائے، کیسر و کسرا کے محل گر گئے، 14 کنکر گر گئے، وہ آگ جو جل رہی تھی سینکڑوں سال سے وہ بجھ گئی، میرے اللہ نے میرے نبی کی دنیا کے اوپر آنے پر ہی اللہ نے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ آنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ امام الانبیاء بن کے آ رہا ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ساری ہی معجزہ، میں اگر عرض کروں بہت سارے معجزات ہیں۔ میرے نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہوئے، ٹھیک ہے معجزہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو اشارہ فرمائے وہ چل کر آ جائیں، ٹھیک ہے معجزہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہوں، بلوا دے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا شروع کر دے، وہ ٹھیک ہے معجزہ۔ لیکن قربان جائیے یہ معجزے وہ معجزے ہیں جو نبوت کے بعد کے ہیں، اصل معجزے تو وہ ہیں جو میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تب سے میرے نبی کے معجزے شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا ہے وہ امام النبیین، امام الانبیاء دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے ہم خوش نصیب ہیں۔ قربان جائیے میں نے اور آپ نے مانگا نہیں تھا کہ اللہ مجھے امام الانبیاء دے دیجئے، میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگی تھیں کہ اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیجئے۔ مانگا تو ابراہیم نے بھی مانگا، مانگا تو حضرت موسیٰ نے بھی مانگا، مانگا تو حضرت عیسیٰ نے بھی مانگا، مانگا تو حضرت یحییٰ نے بھی مانگا ہے، لیکن میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے اللہ نے امام الانبیاء عطا فرمائے ہیں۔ تو اس بات کا تقاضا بنتا ہے نا کہ ہمیں اپنے نبی کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور کیسے کرنی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں؟ ہیں بھائی یہ قدر کی ہم نے، اس کو قدر کرنا نہیں کہتے ہیں۔ یہ کیسی قدر کی کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنے جسم پر بھی نہ سجا سکیں، یہ قدر کرنا کہتے ہیں، اس کو قدر کرنا نہیں کہتے۔ میرے بھائی نبی کی قدر کرنا سیکھنی ہے تو اپنے آپ کو نبی کے مطابق چلانا سیکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے محبت کا مطلب سکھا دیجئے کہ مطلب کیا ہوتا ہے محبت کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی فقد اطاع اللہ، کہ جس شخص نے مجھ سے محبت کرنی ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ضروری ہے نبی کی اطاعت کرنا۔
تو اس لیے یہی محبت ہے. دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.